حاضری ہوئی، معلوم ہوا کہ دن اجتماع ہے، میں نے اس میں شرکت کو اپنی خوش قسمتی سمجھا۔ اب یہاں احباب نے حکم دیا کہ اس موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنا ہے، فوری طور پر میرے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ محترم حضرات، جیسا کہ عنوان ہے ملک کے موجودہ حالات اور سماجی ذمہ داریاں، اس موضوع کو ہم سمجھنے کے لیے ایک مثال سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہیں گے۔ اگر جیسے میں یہ چشمہ لگاتا ہوں، اگر شیشے کا رنگ کالا ہے تو مجھے ہر چیز کالی نظر آئے گی، شیشے کا رنگ اگر پیلا ہے تو ہر چیز پیلی نظر آئے گی، اور شیشے کا رنگ اگر نیلا ہے تو ہر چیز نیلی نظر آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ کالا شیشہ اور نہ نیلا شیشہ اور نہ پیلا شیشہ، بلکہ جو ایکچوئل ہے، جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، وہ شیشہ لگانا چاہیے تاکہ حقیقی تصویر نظر آنی چاہیے۔ ہم نہ صرف ایک مسلمان ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک اسلامی سے ہمارا تعلق ہے، اسلامی شعور ہمیں حاصل ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ ہم اسی نقطۂ نظر سے سوچیں گے، اسی نقطۂ نظر سے غور کریں گے، اسی نقطۂ نظر سے حالات کا تجزیہ کریں گے۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ہم قومی اور ملی نقطۂ نظر سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ جب قومیت کا جذبہ ہمارے اوپر حاوی ہوتا ہے تو بڑی پریشانی اور بڑے مسائل اور بڑی مشکلات نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم خالص مسلمان کی حیثیت سے، خیر امت کے ہونے کی حیثیت سے، اور ایک مومن کی حیثیت سے، اور بحیثیت ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے سوچنا شروع کریں، غور کرنا شروع کریں، تو پھر حالات کا رخ کچھ بدل جاتا ہے۔ میں بات اگر آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں تو شاید آپ کو کم از کم حیرت نہیں ہونی چاہیے، دوسرے جو لوگ ہیں ان کو حیرت ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام کا مستقبل بڑا روشن ہے، اور اس ملک میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں، بالخصوص ہندوستان میں، اسلام ہی ایک واضح، ایک ایسا دین ہے جو اس وقت موضوع بحث بنا ہوا، اور موضوع بحث وہی شخص، وہی فرد، وہی فکر، وہی نظریہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر کچھ طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر کچھ حوصلہ ہوتا ہے، اور جس سے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے۔ اس پہلو سے اگر آپ سوچیں گے تو آپ دوسرے نتیجے پر پہنچیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے اسی طرح کی بولی بولنا شروع کرتے ہیں جیسے ہماری قوم کے دوسرے لوگ بولتے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں تو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اسلام اور غیر اسلام، اسلام اور جاہلیت، اس کی کشمکش نہ کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کیریکٹر کیا ہے، ہم کس مقام پر کھڑے، اور ہمارے سوچنے کا، ہماری دعوت کا، ہماری پکار کا انداز کیا ہے، اور اس پہ گفتگو کا کیا کیا نگاہ ہے، کیا کیا پہلو ہے۔ ہمیں جب بھی سوچنا چاہیے صرف مسلمان کی حیثیت سے نہیں، کہ ہم قومیت کی حیثیت سے نہیں کہ مسلمان قوم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس حیثیت سے نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس ملک کے تمام انسانوں کی ہمدردی، اس ملک کے تمام انسانوں کے ساتھ جذبہ محبت، وہ نقطۂ نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ایک طرف دشمنان اسلام آپ کی جان لینے پر درپے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے، اور آپ کا یہ جذبہ تھا کہ لوگوں میرا جو حال یہ
سے پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ نقطۂ نظر اور یہ طرز فکر آپ اور ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا تب تک ہم پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ اور اگر نقطۂ نظر بدل جائے گا تو پتھر کھانے کے بعد بھی وہ لذت محسوس ہوگی جو کسی اور چیز سے وہ لذت حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے اعمال، اپنی کرتوت کی بنا پر زمین میں اور آسمان میں، بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے۔ فساد کیا ہے؟ سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے سب سے بڑا ظلم، وہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے ملک کی جو ہے وہ شرک ہے۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی پریشانی اس ملک کی، یہاں کے رہنے بسنے والے انسانوں کی جو عظیم مصیبت ہے وہ شرک ہے، تو آپ کا نقطۂ نظر یہ ہوگا کہ اس شرک سے لوگوں کو کیسے نجات دلائی جائے۔ تب یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے کتنے ممبران اسمبلی ہوئے، کتنے MP ہوئے، تب آپ کی سوچ یہ نہیں ہوگی، تب آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں کے انسانوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے، تب آپ کس رخ پہ کام کریں گے۔ اس نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے مسائل کیا ہے؟ غربت ہے، بھوکمری ہے، بے روزگاری ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا سود کا نظام ہے، شراب کی مصیبت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں کے غیر مسلمین کس قدر پریشان ہیں، اور خاص طور سے نئی نسل کس طرح سے وہ شراب کی عادی ہوئی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، مائیں کتنی پریشان ہیں، بہنیں کتنی پریشان ہیں۔ ذرا ہندوؤں کی سوسائٹی میں جا کر کے جائزہ لیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف اپنے سماج کے درمیان رہ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں اور انہیں کی سوچتے ہیں۔ ذرا سا غیر مسلموں کی آبادیوں میں جا کر کے ان کا جائزہ لیجیے تو آپ کو یقیناً ہمدردی پیدا ہو جائے گی کہ ایک لڑکا محنت سے، سخت محنت سے، رات دن محنت کر کے 5 روپے کماتا ہے اور 300 روپے کی شراب پی جاتا ہے، چولہا نہیں جل پاتا ہے۔ آپ سوچیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ کسی ماں سے پوچھیے، کسی بیوی سے پوچھیے، کسی تمہاری کیا مصیبت ہے؟ ہم نے سروے کیا ہے، گلی گلی جا کر کے جائزہ لیا ہے، یہ مصیبتیں، یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل میں پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی ڈاکٹر ذکی صاحب بتا رہے ہیں کیا چیز ہے کیریکٹر، کردار، کہ آپ مسیحا بن کر گھر گھر جائیے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین، ایسے تعلقات، ایسے روابط کو ہمارے پڑوسیوں سے، غیر مسلموں سے، یہاں کے لوگوں سے۔ صرف 2 کام میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریر میں، آپ اگر 2 کام ٹھان لیں کہ ہمیں یہ ہر حال میں کرنا ہے تو دیکھیے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے گلی کا، محلے کا، پڑوس کا، بستی کا، گاؤں کا کوئی بھی غیر مسلم اگر بیمار ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، آپ اس کی عادت کے علاج بن جائیں گے، چاہے وہ آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہماری فلاں بستی کا، فلاں گلی کا فلاں شخص بیمار ہو اور اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ ایک بار جا کر کے دیکھیے وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہے گا۔ یہ خیالی بات نہیں ہے، یہ تجربات ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص جیل میں ہے تو آپ سوچیے کہ آپ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان 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 اسی دائرے میں سوچتے ہیں تو ہر وقت مصیبت رہتی ہے۔ آپ اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کے مسائل کی بات کیجیے۔ عجب انتہا ہے کوثر، یہ تمیز خیر و شر کی، وہی آگ دے اجالا، وہی بستیاں جلا دے۔ مسائل ہیں، میں اس سے آپ کو کچھ فہمی نہیں رکھنا چاہتا، مسائل ہے، مجھے بھی اس کا ادراک ہے، معاشی مسائل ہے، سماجی مسائل ہے، معاشرتی مسائل ہے، اخلاقی مسائل ہیں، لیکن یہ سب کام اصلاح معاشرہ کا کام۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کا، ان کے اپلیٹمنٹ کا، ان کی تعلیمی لیاقت کو بڑھانے کا، ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کا، ان کے کاروبار کو، ان کو روزگار فراہم کرنے کا بے شمار کام ہے، یہ سب کام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بنیادوں پر بات کرنی ہے۔ اسلامی نظام کی بات کیجیے، آئیڈیالوجی کی بات کیجیے، فکر کی بات کیجیے،
آپ یہاں کے نظام سے ٹکرائیے، یہ جو نظام چل رہا ہے یہ غلط ہے اور اس کے مقابلے میں یہ نظام جو ہے یہ درست ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ مسائل جو ہے حل ہوں گے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی آئین نہیں ہے، ہمارا کوئی آئین نہیں، عام طور پہ کہتے ہیں، اور تحریک اسلامی سے وابستہ افراد بھی کہنے لگے کہ ہمارا کوئی آئین نہیں ہے۔ ارے بھائی تحریک اسلامی کے کم سے کم قائد تحریک تو ہیں، ہم ان کے پابند ہیں، ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قائد موجود ہے، اطاعت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے نقطۂ نظر کو بدلیے اور قائد تحریک کو پوری ملت کا قائد بنائیے، اس طور پر پیش کیجیے کہ وہ ملت کی قیادت کر سکیں۔ اس ملک میں مسلم پرسنل بورڈ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء یا دیگر بعض تنظیمیں جو موجود ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں جو میں سوچ رہا ہوں اسی کے مطابق ہمارے قائدین بھی سوچیں، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ قائدین کوئی قیادت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں ہمارے جو قائدین کہیں گے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، تو پھر قیادت موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ۔